پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور اس کی کام والی اسے بتاتی ہے کہ الف تو بہت ہی اچھی تھی، بہت خیال رکھتی تھی سب کا، پتہ نہیں اب کیا ہوا کہ وہ خودکشی کر لی۔ یہ بات سن کر الف جو ہے وہ تھوڑا، الف کی بہن بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ وہ کس ہاسپٹل میں جاتی تھی، تو وہ اس کو اس کا پتہ بتا دیتی ہے۔ وہ اس ہاسپٹل میں پہنچ جاتی ہے، وہاں کا ایک کمرے کی خاتون آ کر اسے گلے لگا لیتی ہے، وہ کہتی ہے الف تم واپس آ گئی ہو؟ تو وہ اسے کہتی ہے نہیں میں الف نہیں ہوں، میں اس کی بہن الہام ہوں۔ وہ کہتی ہے مجھے الف کی دوستوں سے ملنا ہے، تو وہ وہاں پہ بیٹھ کر الف کی دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی ہوتی ہے، الف کے بارے میں وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ الف بہت ہی اچھی لڑکی تھی، پتہ نہیں اب کیا ہوا کہ اس نے خودکشی کر لی۔ یہ بات سن کر الہام کو بہت ہی زیادہ صدمہ ہوتا ہے کہ غازی نے تو اس کو کچھ ایسی بات نہیں بتائی۔ جب وہ واپس اپنی گاڑی میں آ رہی ہوتی ہے تو وہ یہی بات سوچ رہی ہوتی ہے، گھر پہنچ کر بھی اس کی سوچیں کم نہیں ہوتی۔ وہ کہتی ہے کہ آخر غازی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا، آخر کیا تھا سچ؟ وہ سچ جاننے کی تلاش میں ہے اور وہ اب جان کی رہے گی۔ نوکرانی اپنے شوہر کو لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ اس سے کچھ پوچھ رہے ہیں تو پوچھ لیں۔ وہ بتاتا ہے کہ بیگم صاحبہ تو اپنی شادی سے بہت زیادہ خوش تھی، پتہ نہیں کیا ہوا کہ اچانک خبر آئی کہ انہوں نے خودکشی کر لی ہے۔ جبکہ الہام کہتی ہے غازی نے تو مجھے بتایا تھا کہ اس کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو وہ نوکر بھی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ اس سے آگے ہمیں کچھ معلوم نہیں، اب ہم سے جاننے کی کوشش نہ کریں، یہ نہ ہو کہ ہمیں بھی جو ہے مروا دیا جائے۔ یہ بات سن کر الہام جو ہے اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے مروا دیا جائے گا؟ کہتی ہاں اس کا ایک دوست تھا ڈاکٹر اورنگزیب، وہ بھی آیا تھا اور کافی دنوں سے وہ بھی غائب ہے۔ اس کا نام سنتے ہی الہام اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو ڈاکٹر اورنگزیب کو اچھی طرح سے جانتی تھی اور کافی عرصے سے اس کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کی بہن نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے مروایا گیا ہے۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر غازی بھی محتاط ہو گیا ہے، وہ اپنے بندے سے کہتا ہے جس کا نام ذکریہ ہے، اسے کہتا ہے کہ تم ساری معلومات حاصل کرو، یہ کہاں سے آئی ہے اور کیا چاہتی ہے۔ تو وہ اسے بتا دیتا ہے کہ یہ ترکی سے آئی ہے اور وہاں پہ رپورٹر کا کام کرتی ہے، تو وہ اپنی بہن کے بارے میں معلومات جاننا چاہتی ہے اور وہ اس کے گھر تک بھی پہنچ چکی ہے اور کافی معلومات اسے مل بھی چکی ہیں، اور اب سننے میں آیا ہے کہ وہ اس کا پوسٹ مارٹم بھی کروانا چاہتی ہیں۔ یہ بات سن کر غازی کو بہت ہی زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ ذکریہ سے کہتا ہے کہ کچھ ایسا کام نہیں ہونا چاہیے جس سے اس کا پوسٹ مارٹم ہو، اس لیے تم اسے خاموش کرانے کی پوری کوشش کرو، اگر خاموش نہ ہو تو اسے راستے سے ہٹا دو۔ یہ بات سن کر ذکریہ بھی تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلے ڈاکٹر اورنگزیب کو بھی راستے سے ہٹانے کی پوری کوشش کر چکا ہے۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ سیان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ افسردہ ہے الف کے جانے کے بعد۔ اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی کہ وہ خود کو کیسے سنبھالے، کیونکہ وہ اب مری پہنچ چکا ہے اور وہاں پر کسی کے گھر میں ایز اے نوکر وہاں پہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ بہت ہی زیادہ افسردہ رہتا ہے۔ وہاں پہ موجود لڑکا اور جو اس کی بہن ہے وہ بھی بہت پریشان ہے، وہ ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر اس شخص کو کیا بات ہے جو بات بھی شیئر نہیں کرنا چاہتا اور اپنے اندر رکھی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی جو ہے وہ جاننے کی کوشش کرتی ہے جس کا نام بانو ہے، وہ پوری کوشش کر رہی ہے کہ کچھ معلومات اس سے کے بارے میں مل جائے، لیکن سیان ہے کہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں، کیونکہ اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ الف کی موت نے اسے اندر سے توڑ دیا ہے۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ سیان کا والد غازی بھی اب پوری کوشش کرے گا کہ اس لڑکی کو یہاں سے دفع کر دیا جائے، یہ نہ ہو کہ واقعی وہ قتل کرنے والے کو سامنے لے آئے، کیونکہ قتل تو غازی نے ہی کیا تھا اور غازی کو اور سیان کو تو اس بات کا علم تھا، اس لیے وہ باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ لیکن الف کی بہن الہام تو اپنی بہن کا بدلہ لے کر ہی رہے گی، کیونکہ
کیونکہ وہ اب یہ بات جان چکی ہے کہ اس کی بہن نے خودکشی نہیں کی بلکہ اسے مارا گیا ہے، اور اب وہ ثبوت اکٹھے کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن اسے ثبوت نہیں ملیں گے کیونکہ سب اپنی بات مکمل کیے بغیر ہی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ وہ جب اس کی دوست کے پاس جاتی ہے، اس سے پوچھنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کی دوست جو ہے، ایک دوست تو بتانا چاہتی ہے لیکن جو دوسری دوست ہوتے ہیں وہ اس کو بتانے سے منع کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ایسے ہی ہم پھنس جائیں گے، اس سے پہلے کہ کچھ مسئلہ ہو تم یہاں سے چلتی بنو۔ اب وہ سیحان بھی یہ بات جان چکی ہے، کچھ ایسا تو ہے جو سب اس کو اصل بات تک نہیں پہنچانا چاہ رہے، لیکن وہ بہت جلد یہ بات جان جائے گی کہ ایلف کا قتل کس نے کیا ہے۔ یہ تو آگے آنے والی ایپیسوڈ